ہمارے بچے اغوا ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، گھروں میں موجود بظاہر جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ہمارے بچے نہیں رہے، بلکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بچے نہیں، وہ زندہ لاشیں ہیں۔ جی ہاں، آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی جو آج ہر دوسرا شخص یہ کہنے پہ مجبور ہے یار ہمارے بچے ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ آپ کے بچے آپ کی گود میں ہونے کے باوجود تہذیب مغربی کی آغوش میں قید ہو چکے ہیں۔ عالم کفر دروازے توڑ کر، دیواریں پھلانگ کر ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے بچے اغوا کر کے لے جا چکے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو ہمارے بچے رہتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، ان کی سوچ ہماری نہیں ہے، ان کی فکر ہماری نہیں ہے، ان کا دین اسلام ہر چیز ان سے نکل چکی ہے۔ اب وہ زندہ لاشیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ انہوں کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے کان، آنکھیں، ہر چیز حیا سے بیزار ہو چکی ہیں۔ گویا ان کے اعضاء رفتہ رفتہ کاٹ دیے گئے ہیں اور اب یہ صرف مسخ شدہ لاشیں زندہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اغوا ہم سے کس طرح ہو گئے اور کس طرح ہو رہے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں، آخر کیا بات ہوئی کہ آج ہماری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا؟ وہ اپنے والدین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہے۔ بیٹا تو اسے تمیز نہیں ہے کہ ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا پیار کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، بھائیوں کی آپس میں کس طرح سے چاہت ہوتی ہے، بہنوں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے، ہمارے عزیز و اقربا کون سے ہیں، ہمارا اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج میڈیا نے ہمارے بچوں کو اس روش پہ ڈال دیا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ مغربی تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ کبھی غور کریں، اپنے بچوں کو سر سے لے کے پاؤں تک مشاہدہ تو کریں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہمارے بچے حقیقتاً ہمارے نہیں رہے۔ ان کے اندر وہ مسلمانوں والی خصلتیں ہی نہیں رہی، نہ وضع رہی، نہ قطع رہی، نہ شکل رہی، یعنی ہر ایک چیز کے اوپر زوال آ چکا ہے، مگر افسوس ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ قرض اٹھا کے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمیں علم ہی نہیں ہے وہ کیا چیز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں، روتے ہیں، کلپتے ہیں، مگر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو حکمران ہیں وہ بھی تو انہی اداروں سے نکل کر گئے ہیں جن سے آج ہمارے بچے مستفید ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیں اور سکول کالجوں سے اپنے بچوں کو نکال لیجئے۔ یہاں پر تعلیم جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، یہاں پر جو تعلیم ہے وہ ہماری نہیں ہے، یہاں پر جو ادب ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو تہذیب ہمارے بچوں کے اندر راسخ کی جا رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ انہی کی ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا ہے۔ آج ہمارے بچے ہمارے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کی ترجیحات بدل گئی، ہمارے بچوں کی سوچ بدل گئی، ہمارے بچوں کی فکر بدل گئی، ہمارے بچوں کی ہر شے بدل گئی، لیکن ہم ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے کردار کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا، ہماری تہذیب کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا، ہماری وضاقتہ سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئی۔ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آج ہمارے اندر رہی نہیں۔ پھر ہم کیا بن گئے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ کا واسطہ ہے کبھی غور تو کیجیے۔ بے حیائی عام کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بہنوں بیٹیوں کے سروں سے چادریں کس طرح سے اتر گئیں؟ وہ آج محرم نامحرم کی تمیز کیوں ختم کر چکی؟ کیوں وہ اپنی وضاقتہ بدل چکی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اسلام نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں بچی؟ عدل و انصاف کے تقاضے ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے ارد گرد ہر طرف سودی نظام چل رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہر طرف بیرا روی، فحاشی اور یعنی پنپتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہر دوسرا شخص اپنا منہ
کالا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ بہنیں بیٹیاں آج گلی کوچوں میں اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ کون ہے سب؟ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہی ہیں نا؟ تو غور تو کیجئے کہ آج ہم بن کیا گئے ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں آج عزتیں گنوا رہی ہیں، گانے باجے گھروں میں عام ہو چکے ہیں، فحاشی اور یعنی عروج پر ہے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جہاں پر کرپشن نہیں ہے۔ حاکم وقت ایک دن میں اسلام نافذ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ کفر و کفار ان کو جکڑ رکھا ہے۔ ہمیں کافروں کی غلامی کا سبق کس نے دیا؟ ہمیں ان کے رہن سہن کس نے سکھائے؟ ہمارے فکر و عمل ان کے طرز عمل پر چل پڑے تو یہ کس طرح ہوا؟ ہمارے تہواروں کے اندر سے اسلام نکل گیا، ہماری تعلیمات کے اندر سے اسلام نکل گیا، ہماری زبان آج ہماری نہیں رہی، ہمارا ہر دوسرا بچہ انگریزی کلچر کا ہمیں عملی نمونہ سر تا پا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم غلام در غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ پیار محبت ادب نہیں رہا جو مسلمانوں کا تو راہ امتیاز ہوتا تھا۔ انسانیت ختم ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی، ہمسایوں کے حقوق، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے سلب ہو چکے۔ رزق حلال کی ہمیں پہچان نہیں رہی۔ ہر طرف بربادی، تباہی، بیرا روی، قتل و غارت گری سر اٹھا کر اپنے پنجے گاڑتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے ہوش کریں، اپنی نسلوں کو مزید اغوا ہونے سے بچائیں۔ یہ ہمارے بچے روز بروز اغوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی اقدار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے تو سوچئے کہ ہم لوگوں نے پھر کس کی تعلیم کو پڑھنا تھا۔ آج ہمارے کردار کے اندر اسلام چھلکتا ہی نہیں ہے، تہذیب ہماری ہی نہیں ہے۔ وضع قطع سے ہم لوگ عین یہود و نصارہ کی فوٹو کاپی دکھائی دیتے ہیں۔ خدا کے لیے غور کیجئے، احکام الہی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا سروکار کیوں نہیں رہا؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہمارا اقتصادی نظام، سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشرتی نظام، معاشی نظام یہ کیوں بدلتا جا رہا ہے؟ آج اس کے محافظ کون ہیں؟ ہمارے ہی تو بچے ہیں۔ تو کیا ہمارے بچے کافروں کے نظام کے محافظ بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے قاتل بنیں گے؟ بے ادب اور گستاخ بنیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اگلے ہی لمحے ہمیں موت آ سکتی ہے، تو پھر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا، یہ دنیا تو مستقبل نہیں ہے ہمارا۔ ایک لمحے میں ہماری جان نکل سکتی ہے، تو پھر مستقبل کہاں گیا؟ یہ مستقبل، یہ فیوچر نہیں ہمارا۔ ہمارا فیوچر ہمارا مرنے کے بعد شروع ہوگا، قبر سے شروع ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں، دین اسلام سے جوڑ کے ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ آج مسلمان اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اسلامی قوانین کا پوری دنیا میں کہیں نفاذ نہیں ہے۔ خدا کے لیے سوچیں، جب ہمارے بچوں کے اندر اسلام ہی نہیں ہوگا، تعلیمات اسلامیہ سے ان کو آگہی ہی نہیں ہوگی، تو وہ کیا سے کیا بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہماری غیرتوں کے جنازے نکل چکے، ہم سے ہماری سچائی، پاک دامنی، احساس، درگزر، صلہ رحمی اور معاف کر دینے والے جذبے ہم سے سلب کر لیے گئے، اور ان کے عوض ہمیں دنیا، فقط دنیا کی محبت، عیش و عشرت کے سامان ہمارے ارد گرد بکھیر کے ہمیں دین سے دور کر دیا گیا۔ خدا کے لیے ہوش کریں، ہوش کیجیے، اپنے بچوں کو دین اسلام سے جوڑیں تاکہ ہمارا آنے والا کل شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن اصولوں کے اوپر بسر ہو۔ آج ہمارے بچوں کے اندر جو اغوا ہو چکے ہیں، اسلام کی قدریں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ ہر ادا میں فرنگی تعلیم، فرنگی تہذیب راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اندھیروں کے راہی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بہنوں بیٹیوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ تعلیمی ادارے ہمارے نہیں ہیں، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہمارے ملک میں تو ہیں، لیکن ان کے اندر ایجوکیشن سسٹم ہمارا نہیں ہے۔ میں تعلیم سے
مت سوچئے گا کہ آپ کو بیزار کر رہا ہوں، ہمارا دین اسلام تو شروع ہی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے، اقرا۔ پیارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھیے۔ ہمارا تو سلسلہ ہی پڑھنے سے شروع ہوا، لیکن یہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یہ تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے۔ خدا کے لیے اگر یہ تعلیم ہوتی تو آج ہمارے بچے اغوا نہ ہو چکے ہوتے، وہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی ادائیں نہ اپناتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ کیا سکھاتی ہے؟ ہم تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ وہ تعلیم ایسی تعلیم ہے جس میں ایک ذرہ بھی خرابی کا عنصر شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے۔ آپ ہمیں جو چیزیں عطا فرما کر گئے ہیں، جو قوانین عطا فرما کر گئے ہیں، جو اپنی سیرت طیبہ ہمیں عطا فرما کے گئے ہیں، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ خدا کے لیے ہوش کیجئے، یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ تعلیم جو ہم لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں، یہ جانوروں کی تعلیم ہے۔ ان جانوروں کی تعلیم ہے جن کے آگے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، منہ کالا کر کے اس کالا کو محفوظ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں ان کی روش پہ چل کے، ان کی تعلیمات کو اپنا کر کہ ہم مسلمان رہیں گے، کیا ہمارے اندر اسلامی قدریں رہیں گی، کیا شرم و حیا کے جو تقاضے ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے اندر اجاگر ہوں گے؟ خدا کے لیے ہوش کیجئے، آج ہمارے اندر سے ہر چیز نکل گئی، ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی ادا باقی ہی نہیں رہی۔ کبھی غور تو کیجئے ہمارے اندر آج ہے کیا؟ جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، فریب، حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، کیا یہ مسلمانوں کا وتیرہ تھا؟ کیا یہ مسلمانوں کا تورا امتیاز تھا؟ نہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ مسلمان تو وہ تھے درگزر کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، احسان کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر، جان کنی کے عالم میں بھی وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اگلے کی جان کی فکر کرتے۔ خدا کے لیے ہوش کیجئے، دیکھیے، غور کیجئے، جو انبیاء کرام ہیں ان کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام، عالم دین، مفتیان کرام، مسجد کے جو مولوی حضرات ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آج ہم اپنے انبیاء کے جو وارث ہیں، جن کے پاس وراثت ہے انبیاء کرام کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام انبیاء کی وراثت کے جو آج مالک ہیں، آج ہمیں انہیں کس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ ادب و احترام کے کیا تقاضے ہونے چاہیے ان کے ساتھ جب ہم بات کریں؟ غور تو کیجئے، وہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی دلوانی ہے، حلال و حرام کی پہچان کروانی ہے، حق و باطل کی پہچان کروانی ہے، خیر اور شر کے بارے میں بتانا ہے، آج ہم انہیں کیا مرتبہ دیتے ہیں؟ آج ہم عزت کس کو دیتے ہیں؟ احترام کس کو دیتے ہیں؟ خدا کے لیے غور کیجئے، جتنے بھی آج دیندار طبقہ ہے، یہ مولوی حضرات، یہ علماء کرام، انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کا، اپنے علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، مولوی حضرات کا احترام کیجئے، اپنی نسلوں پہ غور کیجئے، ان پہ توجہ دیجئے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا کل ہے، یہ ہمارا کل ہے، جنہوں نے ہماری نسلوں کو ایمان دینا ہے، اسلام سکھانا ہے۔ مگر افسوس کہ آپ غور کیجئے، آج ہمارے بچے بنتے کیا چلے جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کس طرح کے آج مسلمان بن چکے ہیں؟ عزتوں کے پاسبان آج عزتوں کی پامالی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس سے اس قدر دور کر چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ مسلمان تھے اور اپنے بچوں کو ہم لوگوں نے کیا سکھانا تھا، کیا بنانا تھا۔ ہمارے بچے آئے روز نت نئی ایسی رنگینیوں میں رنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی رنگ کاٹ نہیں ہے، جس کا اگر رنگ چڑھ گیا تو اس کا رنگ اتارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
خدا کے لیے ہوش کیجئے، اپنی نسلوں پہ غور کیجئے، یہ وقت گزر جائے گا۔ آج اسکولوں کالجوں کے اندر آپ غور کیجئے کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کہ جو جب اسکول کالج کی تعلیم سے فارغ ہو تو وہ سرتاپا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیکر ہمیں بن کر دکھائی دے۔ اس کی وضاحت، اس کے طور طریقے، اس کے جتنی بھی ترجیحات ہیں وہ عین کافروں کے مطابق پنپتی ہوئی وہ معاشرے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ کاش ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے کہ مسلمان باوضو رہا کرتے ہیں، با ادب اور پیار محبت ادب کے ساتھ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پاکی ناپاکی کے بارے میں ان کو آگہی ہوتی ہے، حلال حرام کی ان کو تمیز ہوتی ہے، فرائض واجبات کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اللہ کے دین کے وہ محافظ ہوتے ہیں، نڈر اور جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے ہیں۔ مگر افسوس آج درندے بھیڑیے ہر طرف پھیلتے چلے جا رہے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ کبھی وہ بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ ہوا کرتے تھے، ماں باپ کو آج یار کہہ کے بلایا جاتا ہے، کبھی والدین کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا کر بات کی جاتی تھی۔ خدا کے لیے ہوش کیجئے، یہ وقت گزر جائے گا۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو خدا کے لیے قبل اس سے کہ ہماری جان ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو، وقت کو غنیمت جانیے، خدا کے لیے وقت کو غنیمت جانیے اور اپنے بچوں کو مزید اغوا ہونے سے بچائیں، سکولوں کالج کی تعلیم سے بچوں کو دور کر دیں۔ سب سے پہلے انہیں دین سکھائیں، دین سکھائیں، دین سکھائیں۔ جب ان کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگہی ہو جائے گی، حلال حرام کی پہچان ہو جائے گی، حق و باطل کی پہچان ہو جائے گی، خیر اور شر کی پہچان ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارا مستقبل مرنے کے بعد ہے، یہ دنیا ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ آج ہر طرف دنیا 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 کو سنوارنے کی آگ لگی ہوئی ہے، مگر افسوس یہی دنیا ہمیں ایک دن اٹھا کے قبر میں پھینک دے گی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کو دفنایا، مگر افسوس کہ ہم لوگ عبرت نہیں پکڑ رہے۔ ایک دن ہمیں بھی منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ خدا کے لیے اس وقت سے پہلے سوچیں، غور کریں اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر جائیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی، کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اور وہ بھی اپنے مرنے کے بعد بھی سلسلہ جڑ جائے کار خیر کا، مغفرت کا، پیچھے بخشش کے لیے وہ کچھ اس طرح سے اقدامات ہم کر کے جائیں، ہمارے بچے کریں، وہ آگے سے آگے اس طرح یہ سلسلہ جڑتا جائے تاکہ اسلامی تعلیمات پھر سے اجاگر ہوں، ہمارے بچے پھر سے دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ روشن ہو جائیں اور وہ پھر روشنی آگے سے آگے پھیلائیں۔ خدا کے لیے اپنے بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں رکھیں، چادر چار دیواری میں رکھیں، غور کریں اللہ رب العزت خوش اپنے بندے اور بندی سے کس طرح ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو عورت، مسلمان عورت گھر میں چھپ کے نماز پڑھے، گھر کے آخری کمرے میں، کونے میں، تہہ خانے میں نماز پڑھے، تو وہ اللہ کے قرب کو زیادہ پاتی ہے، اللہ کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب عبادت جیسی نعمت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اگر چھپ کے ادا کرے تو اللہ کی رضا کو پا لے گی، تو باقی چیزیں پھر رہ ہی کیا جاتی ہیں عورت کو باہر نکلنے کے لیے گھر سے۔ سوچیں آج ہماری بہن بیٹی کہاں کہاں پہ نہیں پہنچ گئی۔ جس نے اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا وہ تو رب فرماتا ہے کہ چھپ کے نماز پڑھ تو میں راضی ہوں تم سے، تو باقی یہ دیگر جتنے معاملات سے، جتنے معاشرے کے اندر ہر طرف بہن بیٹی آج پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کی اجازت کہاں پر ہے؟ سوچیں، غور تو کریں۔ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، اگر یہ تعلیمی ادارے ہمارے ہوتے، اگر یہ تعلیمی ادارے ہمارے ہوتے تو ہمارے بچے سرتاپا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ ہمیں بن کر دکھاتے، سنت رسول کے پیکر ہوتے۔ مگر اب غور کیجئے کہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، وہ بے دریغ اپنا سرمایہ تعلیمی نظام کے اوپر صرف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بچے ہمارے ہیں، فکر اسے پڑی ہوئی ہے پڑھانے کی، بچے ہمارے ہیں، تربیت وہ کر رہا ہے، بچے ہمارے ہیں، ان کے اندر ہر طرح کے
امور کو تکمیل تک پہنچانے کا ذمہ اس نے خود لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج سگا بھائی اپنے بھائی کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی بیٹی سے دور ہو چکی ہے۔ اس قدر بیرا روی کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں کہ کوئی کسی کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، جائز اس کی ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہود و نصارہ جو ہمارے ہے ہی دشمن، وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا جال پھیلاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کبھی غور تو کیجئے مسلمانوں کہ یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا جال کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ ان کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ غور کیجئے، دور نہ جائیں، آپ اپنے سکول کالج جہاں پر آپ کا بچہ جاتا ہے، آپ کے محلے میں اگر 10 سکول ہے نا تو ان کے سلیبس آپس میں نہیں ملتے ہوں گے، ان کی کتابیں آپس میں نہیں ملتی، ان کے اندر جو سرگرمیاں ہمارے بچے جن میں ملوث ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی نئی سے نئی نسل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی یہ نام نہیں سنے تھے جو آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ جا کے ان تہواروں کو منا رہے ہیں۔ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، یہ سب کچھ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ فیشن شوز، یہ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، یہ سب کچھ میراتھن، یہ کیا ہے؟ کیا مسلمان ہیں ہم لوگ؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو مسلمانوں خدا کے لیے غور کرو، یہ تعلیم جو ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں یہ تعلیم نہیں، زہر ہے۔ یہ تعلیم نہیں، زہر ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ یہ تعلیم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں۔ جس تعلیم کا حاصل ہے فقط تو کفے جو۔ علامہ اقبال یہ کتنے پڑھے لکھے، یہ بھی ہمارے مفکر اسلام، شاعر مشرق، کتنے بڑے ٹائٹل ان کو ملے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اس تعلیم کو پڑھا، 2 بندے کھڑے ہو نا، ایک بندے کے ہاتھ میں سیب ہو تو وہ سیب جب کھا رہا ہوگا، ساتھ والے بندے کو نہیں پتا کہ کھانے والا جو شخص ہے جو وہ سیب کھا رہا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے، وہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ترش ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن جو کھا رہا ہے اسے پتا ہوگا۔ اسی طرح سے علامہ اقبال آپ نے کافروں کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم جسے آج گنا جاتا ہے، حاصل کی، اور تعلیم پا لینے کے بعد آپ نے فرما دیا یہ تعلیم نہیں، زہر ہے۔ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ خدا کے لیے علامہ اقبال کو فالو کریں، علامہ اقبال کو پڑھیں، علامہ اقبال کو سمجھیں، علامہ اقبال کے کلیات کو گھر میں رکھیں، اسے بچوں کو پڑھائیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال نے اسی تعلیم کو لے کر کے فرمایا کہ یہ سکول و کالج، یہ نوجوان، یہ سارور اور عنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑیں گے ہماری نسلوں میں اسلام باقی نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے حاکم وقت آج بیچارے بے بس ہیں کافروں کے آگے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اگر پتا ہے تو وہ بیچارے بے بس ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمی اسلامیہ سے جوڑیں، تعلیم اسلامیہ سے جوڑیں۔ یہی والدین کا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے دین سکھائیں۔ کیوں سکھائیں؟ اس لیے کہ مسلمان ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کا درس دیں، بتائیں ان کو کہ وہ کون ہیں، بتائیں ان کو، بتائیں اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں کو کہ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے، اس کا دل کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، وہ عمل میں کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے، احترام سے، ان کی عزت و توقیر اور ان کے مقام و مرتبے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں۔ خدا کے لیے غور تو کیجئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف ذات اقدس دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں حکومت کرنے کا نظام عطا فرما کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے۔ کہ ہمارے بچوں کو خبر ہے اس چیز کی؟ خدا کے لیے غور کیجئے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت والے نظام کے مقابلے میں چلنے والا ہر نظام اٹھا کر جب تک ہم دیوار پہ دے نہیں ماریں گے سمندر برد نہیں کر دیں گے، اس وقت تک رحمت الہی کو ہم لوگ نہیں پا سکتے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی ہر ادا جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، ان کے ہر حکم پر جب تک ہم چلیں گے نہیں، ان کی سنت کا ہم لوگ جب تک پیکر نہیں بنیں گے، ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کافروں کی تعلیمات نے مسلمانوں کو آج ہمیں نظام رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ جب تک ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں اپنائیں گے، ان کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے، ہم لوگ رحمت کو نہیں پا سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو پھر ان کے نظام کو چھوڑ کے ہم رحمت کیسے پا سکتے ہیں؟ لاکھوں لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہوتے ہوں گے کہ کلمہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا پڑھتے ہیں، امتی ہم آپ کے ہیں، مگر نظام ہمیں کافروں کا پسند ہے؟ خدا کے لیے غور تو کریں، ہم کس طرح سے اپنے پیارے نبی کو خوش کر پائیں گے؟ بتائیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے دفاعی ادارے ہیں، عدلیہ، فضائیہ، نیوی، فوج، جتنے بھی ادارے ہیں، رینجرز ہو گئی، پولیس ہو گئی، جتنے بھی ادارے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں۔ یہ سبھی انہی اداروں سے نکل کے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، لیکن کبھی غور کیجئے یہ کون سے نظام کا حصہ ہے؟ ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، یہ کلمے کے نام پہ بنا۔ ہزاروں قربانیاں دی گئیں، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، ماؤں نے اپنے بیٹوں کو، بیویوں نے اپنے شوہروں کو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا جو وطن ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے ساتھ مزین ہو، یہاں پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو۔ آج الحمدللہ ہمارا وطن آزاد ہے، آج عدلیہ آزاد ہے، ہماری فضائیہ آزاد ہے، ہماری نیوی آزاد ہے، ہماری آرمی، فوج، ہر ادارہ ہماری آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں تمام آزاد ہیں، لیکن آزاد ہونے کے باوجود ہم اسلام نافذ نہیں کر پا رہے۔ جب اسلام نافذ کی بات کرتے ہیں تو آج یہی سکول و کالج سے نکلنے والی کھپت کیا کہتی ہے کہ بھئی کس طرح کا نظام تم چاہتے ہو؟ اسلام کون سا نظام، کون سا اسلام؟ مسلمان پوچھتا ہے کہ کون سا اسلام نافذ کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی وہی نظام جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما کر گئے ہیں، قرآن مجید کا نظام، اور کس کا نظام؟ تو جب ہمارا ملک آزاد ہو چکا، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اعلیٰ عہدوں پہ جا چکے، تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں کیوں پنپتی چلی جا رہی ہیں؟ بہنیں بیٹیاں سرتاپا کیوں برہنہ ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ ہمارے بچے کیوں بیرا روی کا شکار ہو کے نشے کے عادی اور قتل و غارت گری میں ملوث ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ ہمارے کاروباری مراکز، ہمارے لین دین کے جتنے بھی امور ہیں وہ کیوں غیر اسلامی ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اعلیٰ عہدے داروں نے وہ تعلیم ہی نہیں پائی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات شامل ہوں۔ تو ضرورت آج اسی امر کی ہے، خدا کے لیے ضرورت آج اسی امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام سکھائیے۔ کیوں سکھائیے؟ اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہ دنیاوی چکا چوند آج ہے کل نہیں ہے، آنکھیں کسی بھی وقت بند ہو جائیں گی، مگر افسوس کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں رہا۔ ہمیں اس تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا جس کے اندر صرف دنیاوی لغزشیں ہیں، جینے کی آرزو اور تمنائیں ہیں، رزق حلال، حرام، نیکی، خیر، شر، ہر چیز کے اندر جو ہمارے لیے سمجھنے کی، پرکھنے کی، عمل کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ آج ہم سے سلب کر لی گئی ہیں۔ آج دنیا کی دولت کے لیے ہم لوگ مارے پھر رہے ہیں۔
آسائشوں کے لیے آج ہم لوگ جی رہے ہیں. ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے عزتوں کے جنازے نکال رہی ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بیٹے ہمارے سامنے غیر شرعی کاموں کے پہاڑ بنتے چلے جا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. خدا کے لیے ہوش کیجئے اور غور کیجئے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم نے خود کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. خدا کے لیے ہوش کریں. ہمارے گھروں کو آگ لگ چکی ہے، بے غیرتی کی، بے حیائی کی، بے روی کی، حرام مال کی آگ کی لپٹوں میں ہم لوگ آج جلس رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین اسلام سے جوڑیں، تاکہ ہمارے بچے جب اسلامی تعلیمات سے پروان چڑھیں گے تو پھر ہر ادارہ عین اسلام کے مطابق ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا غور کیجئے، فکر کیجئے. یہ وقت گزر جائے گا، واپس نہیں آئے گا. آج ہی سے اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے دور کر دیجئے اور مطالبہ کریں حاکم وقت سے کہ علماء کرام کو بٹھائیں، ان کی زیر سرپرستی عین اسلام کے مطابق نظام تعلیم مرتب کریں، نصاب تیار کریں. اس وقت تک اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں، بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں رکھیں. جب تک وہ نصاب تیار نہیں ہو جاتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مت بڑھائیں اپنے بچوں کو. خدا کے لیے ان کے ایمان برباد ہو رہے ہیں. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کا ایمان بچائیں. جب عین شریعت پاک کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق جس طرح ہمارے بچے پڑھا کرتے تھے ویسا نصاب تیار نہیں ہو جاتا، تب تک اپنے بچوں کو ان اداروں سے دور کر دیں. جب اسلامی نظام تعلیم مرتب نصاب ہو جائے اور وہ ایسا ہو کہ وہ چاہے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے بچہ پڑھے یا شہر کے پوش ایریے میں ایئر کنڈیشن کے کمرے میں بیٹھ کے بچہ کتاب کھول کے پڑھے، کتاب ایک ہی ہو جو عین شریعت کی پاسداری تابعداری کرنے والی ہو، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے والی ہو. ادب، پیار، محبت، اخلاق، درگزر، صلہ رحمی، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو مزین ہماری تعلیمات ہیں، جب وہ نافذ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ پھر روشن مینار بنے گا، پوری دنیا میں پرچم اسلام کو لہرائے گا انشاءاللہ تعالی. خدا کے لیے اپنے بچوں کو صرف دین اسلام کی تعلیمات سے روشن کریں، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح کا راز ہے، کامیابی کا راز ہے. جب تک ہم اپنی تعلیمات کو نہیں پڑھیں گے، بھول جائیں کہ ہماری نسلوں میں اسلام باقی بچے گا. خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں. یہ وقت گزر جائے گا. تو خدا کے لیے یہ میں نے چند باتیں جو آپ کے گوش گوار کی ہیں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، خدا کے لیے سمجھیں. یہ وقت گزر جائے گا. ہمارے باپ دادا ہماری زندگیوں میں آج نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے. ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا حکمت عملی تیار کر کے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے غور کیجئے. یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کے اندر اسلام کی روشن کرنوں کو رب تعالیٰ داخل فرمائے. ہماری سوچ، ہماری فکر کو رب تعالیٰ بدل دے، اور ہر وقت دعا گو رہا کریں، یا رب العزت تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے، جب ہمارا وقت آ جائے دنیا سے جانے کا، تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس جہان فانی سے لے کے جانا. آمین یا رب العالمین.